واجب غسل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ کم از کم جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں۔ بعض لوگ ایسے غسل کرتے ہیں، ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں صحیح نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، غسل کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ غسل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء۔ جب منی خارج ہو شہوت سے تو اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب منی شہوت سے خارج ہوئی؟ شہوت سے منی خارج ہو جانے کے بعد شہوت پوری ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے بعد خواہش نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں شہوت سے خارج ہونا۔ اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شہوت کے وقت میں یا بیوی کے ساتھ کھیل کود کے وقت میں جو پانی نکلتا ہے، لیسدار پانی ہوتا ہے، اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ جو پانی شہوت سے نہیں نکلتا، اس پانی کے نکلنے کے بعد شہوت ختم نہیں ہوتی، اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر منی خارج ہوئی شہوت سے، اس کے بعد خواہش ختم ہو گئی، شہوت ختم ہو گئی، تو اس وقت غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک ودی ہوتی ہے جو بیماری کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا لیسدار پانی نکلتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، مرض کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح احتلام ہو جائے، جو مردوں کو اکثر ہوتا ہے، نوجوانوں کو ہفتہ میں ایک بار احتلام ہو جاتا ہے، یا 2 بار یا 3 بار، بعض نوجوانوں کو تو دن کے اندر 2 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے۔ مردوں کو اکثر اس احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں پر غسل فرض اس وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ 1000 عورتوں میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ شاید یہ معاملہ پیش آ جائے کہ اس کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جائے، ورنہ اکثر عورتوں کو اس وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں اسی طرح خواب دیکھا، لیکن صبح کو جب اٹھا تو شلوار گیلی تھی، یاد نہیں ہے کہ رات کو احتلام ہوا تھا یا نہیں، خواب یاد ہے، تو اب اس پر غسل فرض ہوگا۔ غسل کرنا ضروری ہے۔ عورت کو حیض اور نفاس سے فراغت کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں غسل سنت ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا دن ہر مسلمان کے لیے ہر ہفتے میں ایک بار غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم حق المؤمن حق علی کل مؤمن ان یغتسل کل اسبوع مرۃ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریف ہے، فرمایا کہ ہر ایمان والے پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک بار غسل کرے۔ تو مسلمان کو بغیر غسل کے پھرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے جسم کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کپڑوں کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور بدبو کے ساتھ مسلمان رہے، ایمان والا رہے، یہ ایمان والے کی شایان شان نہیں، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے میں ایک بار غسل کرنا سنت موقدہ ہے، اور جمہور علماء کرام کے نزدیک اس ہفتے کے ایام میں سے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح عیدین کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ جو مردوں کو نہلانے والا ہوتا ہے، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا بھی سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور غیر مسلم جب مسلمان ہو اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہوتا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کلی کرے۔ 3 فرض ہیں غسل کے، کہ کلی اس طرح کرے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور ناک کے اندر پانی ڈالے، جو ناک کا نرم حصہ ہے اگلا حصہ، اس نرم حصے کے ختم ہونے کی جگہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور بعض لوگ غسل کے فرض ادا کرتے ہوئے ناک کے اندر اتنی پانی چڑھاتے ہیں کہ پانی دماغ تک چلا جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ ناک کا جو نرم حصہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہونے کی جگہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس سے آگے پانی کو چڑھانا ضروری نہیں ہے، اور چڑھانا بھی نہیں چاہیے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تالاب کے اندر گر گیا، پورا جسم گیلا ہو گیا، پورے جسم پر پانی پھر گیا، تو اس کے بعد کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، غرارہ کر لے، تو اس سے غسل ہو جائے گا، چاہے اس کی غسل کرنے کی نیت نہ بھی ہو۔ ہاں، غسل کرنے کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ غسل کرنے کا اجر اور ثواب اس وقت ملے گا کہ جب غسل کرنے کی نیت بھی ہو۔ اسی لیے جب بھی آپ غسل کریں تو اس وقت غسل کی نیت کر لیں اور فرائض پورے ادا کریں، تاکہ غسل کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ چاہے غسل فرض نہ بھی ہو تب بھی فرائض پورے ادا کر لیں، تاکہ غسل کرنے کا اجر مل جائے۔ اور غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نجاست کو دھو لے، نجاست جہاں جہاں لگی ہو اس جگہ کو اچھی طرح دھو لے، استنجا کر لے، پھر نماز والا وضو کر لے، جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لے۔ اور جو عورتیں ہیں وہ شرمگاہ کے اندر فرج داخل میں انگلی پھیر لیں، تاکہ اندر جو مادہ منویہ کھڑا ہو وہ صاف ہو جائے اور جگہ پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بس غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، چاہے وضو کی نیت نہ بھی ہو تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر پانی بہائیں، چاہے شاور ہے
شاور کے نیچے کھڑے ہیں، پھر بھی پانی دائیں کندھے پر جانے دیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر پانی بہا کر پورے جسم کو گیلا کر دیں۔ اس طریقہ سے غسل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بلند کیا تو گلے میں پڑا ہوا رسہ نیچے گر گیا اور موت سے بچ گیا، تو وہ کافر منافق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واش روم میں بیٹھنے کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے میں موت سے بچ گیا، دوسرے احکامات پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ بیوی سے غیر فطری طریقہ سے قربت کرنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ اگرچہ ظاہری طور پر حیا کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مسائل بیان فرمائے جن مسائل کی امت کو ضرورت تھی۔ حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی گھریلو مسائل وضاحت سے بیان فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ سمجھایا تو ایک کافر تھا تو وہ مذاق اڑانے لگا۔ ایک منافق مذاق اڑانے لگا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ واش روم میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واش روم میں کیسے بیٹھیں کہ دایاں ہاتھ کن پٹی پر ہو اور بایاں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیں۔ تو اس منافق نے مذاق اڑانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا، اسی طریقے سے بیٹھا تھا تو کسی اس کے دشمن نے آ کر اس کے گلے میں رسہ ڈالا، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے۔ اس کا ہاتھ چونکہ کن پٹی پر تھا، اسی لیے اس نے ہاتھ کو ایسے ہی کر دیا، جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بلند کیا تو گلے میں پڑا ہوا رسہ نیچے گر گیا اور موت سے بچ گیا۔ تو وہ کافر منافق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واش روم میں بیٹھنے کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے میں موت سے بچ گیا، دوسرے احکامات پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہوں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مسائل بیان فرمائے ہیں جن مسائل کو امت کی ضرورت تھی۔ ایسے مسائل بیان کرنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والا حیا سے باہر چلا گیا، حیا کی حدود تجاوز کر گیا۔ جب ایسے کام لوگ کرنے لگیں گے، بے حیائی کے کام کرنے لگیں گے، تو ضرورت پڑے گی علماء اکرام کو۔ جب لوگ بے حیائی کے کام کرنے لگیں گے تو علماء اکرام کو ضرورت پڑے گی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی
شوہر کے لیے کھیتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ ایسے مقام کے پاس سے آئے، ایسی جگہ میں قربت کرے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر متعین فرمائی ہے، اور وہ جگہ کھیتی ہے، جس جگہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے اسی جگہ میں شوہر بیوی سے قربت کرے۔ دوسرے مقام میں قربت کرنا یہ حیا کے بھی خلاف ہے، شرم کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور اس پر سخت گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، غیر مسلموں کے طریقے پر عمل نہ کرے، کیونکہ غیر مسلم تو گندگیاں کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور ایسے چیزیں کھاتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں سن کر بھی گھن آتی ہے، سن کر بھی ہمیں قے آنے لگ جاتی ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ چین جانا ہوا، چین میں ہم رہتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے باورچی خانے میں، ان کے مطبخ میں، ان کے کچن میں جانا ہوا۔ جیسے ہی ان کے کچن میں داخل ہوئے، ان کے کچن میں حرام جانوروں کا گوشت پکنے کی وجہ سے اتنی بدبو تھی، اللہ کی پناہ، وہ کہنے لگے کہ میں وہاں پر چند سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکا۔ فوری طور پر جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، اتنی گندی بدبو تھی، اس بدبو کو میں برداشت نہیں کر سکا اور جلدی سے باہر نکلا۔ چند سیکنڈ بھی ان کے کچن میں نہ ٹھہر سکا۔ ایسے ہی اگر دیکھا جائے، تجربہ بھی کر لیا جائے کہ جو غیر مسلم ہیں، حرام گوشت کھاتے ہیں، ان کے جسموں میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان ان کے قریب بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ گندگی کھاتے ہیں، حرام جانور کا گوشت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے گندگی سے سختی سے منع فرمایا، تجربے کی بات ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، کورونا کی جب وبا پھیلی تو اس وقت ان کے ساتھ کیا حال ہوا؟ جو حرام کھاتے ہیں، کورونا کی وبا میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا؟ مسلمانوں نے، اور کورونا کی وبا سے وہ لوگ ایسے متاثر ہوئے، اللہ کی پناہ، مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ پیزے کھاتے ہیں، جو مسلمان پیزے کھاتے ہیں، پیزے کے اندر عام طور پر غلط چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، حرام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ پیزے کھاتے ہیں، یہ کورونا کی وبا ان پر بھی مسلط ہو گئی۔ ایسی چیزیں کھاتے ہیں، ایسے فوڈز کھاتے ہیں جن کے اندر حرام غذا اور حرام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کورونا کی وبا نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو مسلمان ایسے فوڈ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں کھاتے، الحمدللہ وہ کورونا کی وبا میں اس وبا سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وبا سے محفوظ رکھا۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کورونا کی وبا سے وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جو غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر غیر مسلم۔ دیکھا گیا کہ چلتے چلتے گر جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے گر جاتے تھے، سڑکوں پر چل رہے ہیں کہ اچانک گرے اور ختم ہو گئے۔ کورونا کی وبا نے
ایسے ہی ان کو برباد اور ہلاک کیا۔ کرونا کی وبا ایسی ان پر مسلط ہوئی، اور کرونا کی وبا سے وہ لوگ ایسے متاثر ہوئے، اللہ کی پناہ۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، حرام چیزوں سے، غیر فطری طریقہ سے قربت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔ بعض نوجوان شادی کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اگر بیوی غیر فطری طریقہ سے راضی نہ ہوئی تو ہم اس کو طلاق دے دیں گے۔ تو بعض شریف بیویاں جو اس بات سے ڈرتی ہیں کہ کہیں ہمارا شوہر ہمیں طلاق نہ دے، طلاق سے بچنے کے لیے غیر فطری طریقے پر راضی ہو جاتی ہیں۔ ایسی بیویوں کو چاہیے کہ غیر فطری طریقے پر قربت کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر شوہر مجبور کرتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کریں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں طریقہ بیان فرمایا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو ایسے بے حیائی کا کام کرنے والے شوہروں کو سامنے لانا چاہیے، تاکہ شوہر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور بیوی بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا بیوی سے کھیلتے ہوئے قربت کے دوران اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے کیا یہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر منہ میں دودھ چلا گیا تو فوراً تھوک دے، اندر لے کر نہ جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ پینا شرعی طور پر حرام ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر منہ میں چلا بھی جائے تو فوراً تھوک دے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ میں اگر دودھ چلا گیا تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ دودھ پینا حرام ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرعی احکامات پر عمل کرے، شرعی احکامات کی مخالفت نہ کرے، شرعی احکامات کے خلاف اپنی زندگی نہ گزارے۔ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور مہلک بیماریوں سے مسلمان بچے رہیں گے۔ مہلک بیماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جاتا ہے، تو پھر مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مہلک وبائیں پھیلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی شرعی احکامات کے مطابق گزارے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔